ناظرین، جالوت وہ دنیا کا واحد شخص تھا کہ جس سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ ہزاروں بار سوچتے تھے، بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ تو اس کے پاس طاقت کی کمی تھی، نہ ہی توانائی کی، نہ ہی عقل کی اور نہ ہی بہادری کی۔ ایک ہی جالوت کے پاس کمی تھی، وہ تھی مال دولت، جو اس کے پاس نہیں تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کیا۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اس جالوت بادشاہ کو کیوں مسلط کیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کیسے کیا، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بے حد گناہ کیے اور دین خدا میں تغیر پیدا کر دیا اور خدا کے حکم کی سرتابی کی، اور اپنے پیغمبر کی جو ان کو نئی اور امر کرتا تھا اطاعت نہ کی۔ تو خدا نے جالوت کو قطبی بادشاہوں میں سے تھا ان پر مسلط کیا، جس نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنایا، ان کے مال و اسباب چھین لیے۔ تب وہ لوگ خدا کے رسول کے پاس پناہ لے گئے اور فریاد کی کہ خدا سے سوال کریں کہ وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنا دے جس کے ساتھ ہم کافروں سے رائے خدا میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان یہ قاعدہ تھا کہ پیغمبر ایک خاندان سے ہوتا تھا اور بادشاہ دوسرے خاندان سے، کیونکہ اس وقت خدا نے بادشاہی اور پیغمبری کو ایک ہی خاندان میں جمع نہیں کیا تھا۔ اس سبب سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیے جائے تو تم نہ لڑو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اہل و عیال سے الگ کیے گئے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم رائے خدا میں جنگ نہ کریں۔ پھر ان لوگوں پر جہاد واجب کیا گیا تو چند آدمیوں کے سوا سب نے روح گردانی کی، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بادشاہ مقرر کیا تھا وہ طالوت تھا۔ پس خداوند عالم نے ان کے لیے پیغمبر کو وحی کی کہ جالوت کو وہ شخص قتل کرے گا جس کے جسم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زرہ درست ٹھیک آ جائے گی۔ وہ فرزندان لادی میں سے ہوگا، اس کا نام داؤد ہوگا۔ حضرت داؤد کے والد چرواہ تھے جن کے 10 لڑکے تھے، اور سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ غرض جب طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت سے جنگ کے لیے جمع کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پدر بزرگوار کو کہلا بھیجا کہ ماں اپنے فرزندوں کے آئیں۔ جب وہ آئے تو ان کے فرزندوں کو ایک ایک کر کے طلب کیا اور زرہ پہنائی، مگر کسی کے جسم پر زرہ ٹھیک نہ اتری، کسی کو بڑی ہوئی کسی کو چھوٹی۔ طالوت نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنے فرزندوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری بھیڑیں ابھی بچہ ہیں، ان کی نگرانی حفاظت کے لیے سب سے چھوٹے لڑکے کو چھوڑ آیا ہوں۔ طالوت نے کسی کو بھیج کر ان کو بلایا، وہی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ گوپن اور توبڑا لیا۔ اثنائے راہ میں 3 پتھروں نے ان کو آواز دی کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم کو اٹھا لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اپنے توبڑوں میں رکھ لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت قوی اور توانا اور شجاع تھے۔ جب طالوت کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زرہ آپ کو پہنائی گئی، جو آپ کے جسم پر بالکل ٹھیک اتری۔ کہ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو لشکر سے کہا کہ یقیناً خدا تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اس میں سے نہ پیے گا وہ مجھ سے ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو سوائے چند اشخاص کے سب نے اس میں سے سیر ہو کر خوب پیا۔ ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بیابان میں تمہارے راستے میں ایک نہر ظاہر ہوگی، پس جو شخص اس میں سے پیے گا خدا سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ خدا کا فرمانبردار ہوگا۔ جب وہ لوگ اس نہر کے قریب پہنچے تو خدا نے ان کے لیے تجویز کیا کہ ایک ایک چلو پانی پی لینے میں ان پر الزام نہیں ہوگا، مگر سوائے تھوڑے لوگوں کے سب نے ڈگمگا کر پیا، اور جن لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا وہ 60,000 اشخاص تھے، اور یہ خدا کی طرف سے ان کا امتحان تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک چلو پانی بھی نہیں پیا تھا وہ 313 مرد تھے۔ تو جب نہر سے گزر گئے اور جالوت کے لشکروں کو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کے لشکر کی قوت و طاقت کا مشاہدہ کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے پانی خوب پیا تھا کہا ہم آج تو جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ غرض جنگ شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام آ کر جالوت کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ہاتھی پر سوار تھا، سر پر تاج رکھی ہوئی تھا، اور اس کی پیشانی پر ایک یاقوت تھا جس سے نور ساطع تھا، اور لشکر اس کے گرد صف باندھے ہوئے تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 3 پتھروں میں سے جن کو راستے میں اٹھایا تھا ایک پتھر نکالا اور گوپن میں رکھ کر جالوت کے داہنی طرف والے لشکر پر پھینکا، وہ پتھر ہوا میں بلند ہوا، پھر وہ نیچے لشکر کی طرف آیا، جس کو وہ لگتا تھا وہ فنا ہو جاتا تھا۔
یہاں تک کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسرا پتھر اس کے میسر لشکر پر پھینکا اور اس طرف کے لوگ بھی بھاگے، اور تیسرا پتھر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر بلند ہو کر جالوت کی پیشانی کے یاقوت پر پڑا اور یاقوت میں سوراخ کرتا ہوا اس کے مغز تک جا پہنچا، اور جالوت زمین پر گر پڑا اور واسع جہنم ہو گیا۔